جنرل صاحب میرا نام محمود جان بابر ہے، میں سما ٹی وی سے میرا تعلق ہے۔ ہم اپنے جنوبی اضلاع میں دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی فوج کارروائیاں کر رہی ہے وہاں پہ پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، صوبائی جتنی بھی فورسز ہیں وہ سب ساتھ دیتے ہیں۔ وہ زبان سے تو وہ کچھ بھی کہتے ہوں گے صوبائی حکومت کے لوگ، لیکن ان کی تمام فورسز نے ان تمام کارروائیوں میں ساتھ دیا، تو میرے مشکل کہاں ہے؟ کیونکہ انہوں نے فورسز تو ان کی موجود ہیں ان سارے آپریشنز میں، وہ زبانی طور پہ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں، تو مسئلہ کہاں ہے؟ بیانیہ یا جو بھی ہو، ایک وزیر اعلیٰ بھی اس میں چلا گیا، یعنی اسی مسئلے میں چلا گیا کہ وہ اپنی پارٹی کی بات نہیں مان رہا تھا اور اپنی پارٹی کو دوسرا بندہ لانا پڑا۔ تو اب مسئلہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنی پارٹی کو بھی ڈیفائی کیا۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی تقسیم ہے، عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو رہی، جتنے لوگ ہیں ان کو کنوکشن کا ریشو بہت کم ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے بات چیت کی اس میں کچھ لوگوں کو تو کورٹ مارشل بھی کیا گیا ہے، تو ان کسی کو بھی سزا نہیں ہو رہی۔ تو پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بات چیت کیا، وہ دہشت گردوں کو پاکستان لے کے آئے، تو سب لوگ میرے خیال میں سزا تو کسی کو نہیں ہو رہی سر۔ ٹھیک، دیکھیں پوائنٹ یہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی خیبر پختونخوا کی پولیس بھی موجود ہے اور بالکل بہادری سے لڑتی ہے، ان کی شہادتیں ہیں۔ آپ کی جو آرمی ہے، ایف سی ہے، وہ بھی لڑ رہی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جون سا ہے، یہ پوائنٹ نمبر 1 آف نیشنل ایکشن پلان کے اندر خالی نہیں ہے۔ دہشت گرد جون سا ہے، ہی آپریٹس ود ان دی سوسائٹی، اس نے کوئی وردی نہیں پہنی ہوئی، وہ آپ کی طرح شلوار قمیض پہن کے دوسرے کپڑے پہن کے عوام کے اندر گھوم رہا ہے۔ اسی لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کام ہے پولیس کا، لا انفورسمنٹ کا، فوج کا، ایف سی کا، بٹ دیٹ از جسٹ 1 پوائنٹ، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے آپ کی سیاست کی۔ آپ نے کہا کہ چلا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ جو سیاستدان جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں یا جس سیاسی پارٹی کی طرف الوڈ کر رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کو یہ ایک بیانیہ اس دہشت گردی کے ناصور کے خلاف بنانے دے رہے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے، وہ اس کے راستے میں حائل ہیں، کیونکہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کہیں پہ آئی ڈیز بناتے ہیں نا؟ یہ آپ کے اس صوبے کی مساجد کے اندر آ کے رہتے ہیں نا؟ یہ وہاں پہ جو آپ کے ایکسپلوسیوز ہیں ان کو تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں مدارس کے اندر، ان کو اسلام کی غلط تشریح اور بیانیہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کے خلاف کس نے کام کرنا ہے؟ یہ کیا ذمہ داری بھی فوج کی ہے؟ اس میں آپ کے محکمہ داخلہ نے کام کرنا ہے، تو آپ کے محکمہ تعلیم نے بھی کام کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ کے مذہبی رہنماؤں نے بھی کام کرنا ہے، اس میں جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے بھی کام کرنا ہے۔ آپ نے خود کہا اس میں آپ کے کورٹس نے بھی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس میں آپ کے جو افغانستان کے اندر سے جہاں جو افغانی آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں اور جو اپنا اوور سٹے ہیں، ایلینز ہیں جو کہ اللیگلی رہتے ہیں، ان کو واپس بھیجنا ہے، اس میں کئی محکمے انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کام کرنا ہے۔ بہت سے صوبائی محکمے انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کام کرنا ہے۔ آپ کے جو ضم شدہ قبائل ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، کئی 100 ارب دیے گئے، وہ وہاں پہ کس نے لگانے ہیں؟ صوبائی حکومت نے لگانے ہیں، انتظامیہ نے لگانے ہیں۔ کیا وہ لگائے گئے؟ آپ کی جو ان قبائل میں، ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کو دہشت گردی ہے، ان بچوں کو آلٹرنیٹ روزگار پرووائڈ کرنی ہے، ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ کرمنل مافیا کا حصہ بننے کی بجائے، اغوا کاری میں اور سمگلنگ کی بجائے، جہاں سے سہولت کاری ہوتی ہے آپ کی دہشت گردی کی، اس کا حصہ بننے کی بجائے حلال طریقے سے، جائز طریقوں سے ان کو آلٹرنیٹو آکوپیشنز دیں، آپ نے ان کو مواقع دیں۔ اکنامک ایکٹیویٹی کے کس نے دینے ہیں؟ کیا فوج نے دینے ہیں؟ کیا پولیس نے دینے ہیں؟
جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از گیپس آف گڈ گورننس، تو گڈ گورننس ڈزنٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ود پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ مائی ڈیئر. آپ اپنا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک سلائیڈ رکھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خارجی فتنہ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس لائن سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ Yes, one of the factor is the performance of the police, but it is overall the performance and the good governance in all domains. تاکہ آپ کے بچوں میں، آپ کے عوام میں بے چینی پیدا نہ ہو، ہجان پیدا نہ ہو، مایوسی پیدا نہ ہو، گمراہی پیدا نہ ہو. جب آپ کی اوپر جو سیاست ہے، آپ کے اوپر جو حکمران ہے، وہ ان تمام چیزوں پہ توجہ نہیں دے گا، اور اس کی تمام توجہ دیٹ از آن سیاست، دیٹ از آن کریٹنگ ڈویژنس، رفٹس، کنفیوژنس، اور یہ میسج دینے میں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری اپنی گورننس نہیں ہے، ہمارے اپنے فیلیئرز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کابل جاؤ اور کابل والوں کو کہو کہ یار تم یہ کام نہ کرو، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان سے پوری دنیا انگیج کری. وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ ان سے اور بھی لوگ انگیج کرتے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوری دنیا انگیج کرتی ہے. برادر پڑوسی اسلامی ممالک اور بھی، اور ہمارے عرب ممالک بھی انگیج کرتے ہیں، چائنا بھی انگیج کرتا ہے، امریکہ بھی انگیج، سب انگیج کرتے ہیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، بٹ دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ. جن کے ساتھ آپ نے بات چیت کر کے بھی جو سا ہے اس کا خمیازہ بھگت لیا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ. کیونکہ اس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فوج میں جو سا ہے کسی کو شنوائی یا موقع نہیں دیا جاتا. یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے، اس کو پروسیکیوشن کو، ڈیفنس کو، وٹنسز کا، جرا کا ایویڈنس پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے. اس کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں، اپنے لیے سول وکیل کرنے کے حق حاصل ہوتے ہیں. بیکاز یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ یہاں بس آرڈر دیا اور سزا دے دی، ایسے نہیں ہوتا. تو دیٹ لیگل پروسیس از گوئنگ آن and it will come to its logical and just conclusion. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.